ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریفرنس آیت سورہ طہ 131. اس کا ترجمہ ہے اور نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے. وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور تیرے رب کا دیا ہوا رزق حلال ہی بہتر اور پائندہ تھا. اب یہاں پر تفہیم القرآن کو ہم دیکھ لیتے ہیں. رزق کا ترجمہ ہم نے رزق حلال کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی حرام مال کو رزق رب نہیں کہا. مطلب یہ کہ تمہارا اور تمہارے ساتھی اہل ایمان کا ایک کام نہیں ہے کہ ناجائز طریقوں سے دولت سمیٹ کر اکٹھا کرو اور اپنی زندگی میں چمک دمک پیدا کر لو. یہ دولت اور یہ شان و شوکت تمہارے لیے ہرگز قابل رشک نہیں ہے. جو پاک رزق تم اپنی محنت سے کماتے ہو وہ خواہ کتنا ہی تھوڑا ہو راست بار اور ایماندار آدمیوں کے لیے وہی بہتر ہے اور اسی میں وہ بھلائی ہے جو دنیا سے آخرت تک برقرار رہنے والی ہے. دیکھیں کیا خوبصورت الفاظ میں مولانا نے سمجھایا. تفسیر قرآن میں لکھا ہے کہ یہاں رزق سے مراد صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں بلکہ رزق کا لفظ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں. اس لفظ کا اطلاق ہر اس خدا کی عطا کردہ نعمت پر ہوتا ہے جو کہ چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو وہ انسان کی تربیت کا باعث بن سکے. یعنی مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم ہم پر اتارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت عطا کیا. آپ رحمت للعالمین ہیں. پھر مزید جو انبیاء کو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعلیٰ ترین درجات اور مراتب عطا فرمائے. یہ اس چند روزہ زندگی کے ساز و سامان کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. لہٰذا اس ساز و سامان کی طرف دنیا میں جو لوگ لگژریز میں ڈوبے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی طرف مولانا لکھتے ہیں کہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھنا چاہیے کیونکہ یہ رزق ناپائیدار ہے اور اصل رزق کیا ہے جو پائیدار ہے جو آخرت میں نصیب ہوگا. صحیح بخاری کی حدیث 6446 اور صحیح مسلم کی 2420 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالداری ساز و سامان کی کثرت کا نام نہیں ہے بلکہ اصل مالداری نفس کی مالداری ہے. وہی جو ہے نا غنا کی دولت قناعت کی دولت وہ بڑے بڑے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی اور وہ جھوپڑی والوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. وہ چھوٹی سی کٹیا والوں کو بھی نصیب ہو جاتی ہے. یہ اللہ کی خاص عطا ہوتی ہے. عملی نقطہ یہ رزق یہ بیش بہا دولت بے انتہا مال اللہ پاک بار بار قرآن میں ہم کو ہلاتے ہیں جھنجھوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مال فتنہ اور آزمائش ہے. اٹس اے بگ ٹیسٹ. لیکن دراصل یہی بات ہے کہ یہ 4 دن کا سر و سامان آخرت میں تو بہت تھوڑا نکلے گا. وہ جو شاعر نے کہا ہے نا سب ٹھاٹ پڑا رہے جاوے گا جب لات چلے گا بن جاتا.